تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈور کی بیل بجی۔ میرا بھائی بھاگ کر گیا۔ ڈور کھولا تو اسد بھائی کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، سلام دعا کی اور وہ بھائی کے ساتھ بیڈ روم میں چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ بھائی کے سامنے تو بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ شک میں پڑ جاتا کہ ہم دونوں کی صلاح تھی، لیکن بھائی بھی تو استاد تھا۔ اتنی دیر میری امی ابو آ گئے کہ وہ جو بازار گئے ہوئے تھے۔ ابو نے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ تو بھائی نے کہا ابو یہ وہ اسد ہے، میرا دوست جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا آرام کرتا ہوں۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے ابو آپ آرام کریں، میں دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوں۔ ابو اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے اور میرا بھائی اسد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اسد کو کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی، اس کے ہر ایک پارٹ کا جائزہ لینے لگی، کیونکہ جو مزہ کسی چیز کو چھپ کر دیکھنے میں ہے وہ سامنے بیٹھ کے کہاں ہے۔ میں اسد کے خیالوں میں کھو گئی ہوں، اس لیے بھی کیونکہ میں بہت زیادہ کام کرنے کی عادی ہو چکی تھی اور یہاں تو 3 دن گزر گئے تھے، کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے میں بے صبری سے ہوئی جا رہی تھی کہ کسی طرح اسد اکیلا ہو تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اسد کے ساتھ کھل کر باتیں کروں اور ڈھیر سارا پیار کروں۔ میں اسی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ بھائی نے آواز دی، کہا شیزہ باجی میں ذرا باہر بازار اسد کے لیے مرغی لینے جا رہا ہوں، تم کھانا بنانے کی تیاری کرو، اور مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ اب موقع ہے، ابو امی بھی اندر ہیں، جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے آؤ میں بناتی ہوں کھانا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا میں بھاگتی ہوئی اسد کے پاس پہنچ گئی۔ اسد کو کہا کب سے تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ وہ دھیمی سی آواز میں بولا، شیزہ آ تو گیا ہوں۔ میں نے کہا ہاں پتہ ہے آ گئے ہو، لیکن یہ انتظار کوئی کام تھا کیا؟ کیونکہ میں پوری طرح سے اسے اپنے وارث میں لانا چاہتی تھی۔ ایک بار میری قید کے پنجرے میں آ جائے پھر میں اسے نکلنے کا موقع نہیں دوں گی۔ پھر میں نے کہا اسد تم جانتے ہو میں تمہیں کب سے پسند کرتی ہوں؟ وہ کہنے لگا نہیں شیزہ، پر میں نے تو تمہیں اسی دن پسند کر لیا تھا جب تم اور بھائی ملے۔ میں نے کہا اسد میں اس سے بھی پہلے تمہیں چاہتی تھی۔ تو اسد حیرانی سے پوچھنے لگا وہ کیسے؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا جی بالکل نہیں جانتے تھے، پر تمہیں روز کالج میں دیکھتی تھی، بات کرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا تو میں کب سے تیری باہوں میں ہوتی۔ جب میں نے باہوں کی بات کی تو وہ بھولی بھولی سی باتیں کرنے لگا اور اس کی زبان پھسلنے لگی۔ وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب اس طرح پیار کا اظہار ہو رہا ہو تو بڑے بڑے بھی پھسل جاتے ہیں۔ خیر یہ پھر بھی اسد تھا، کیونکہ یہ تو وہ پہلے بھی دل کی بات بتا چکا تھا، اور میں نے اسد کا ہاتھ تھاما، اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی کیا تم مجھے بہت پیار دو گے؟ شادی کے بعد تمہارا دل بھر تو نہیں جائے گا؟ تو وہ کہنے لگا پاگل، میں تو مر مٹ گیا ہوں تیرے اوپر۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی بس ہے، ابھی تو خالی باتیں ہی کی ہیں، آگے سین تو ابھی باقی تھا۔ میں اس کے اور قریب ہوئی اور اس کے کان کے اوپر ہاتھ رکھ کر انگلی پھیرنے لگی تو وہ ڈر سے کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ ہماری گھر پہلی بار آیا تھا۔ میرے ابو کا بھی ڈر تھا اور بھائی کا بھی۔ مجھے کہنے لگا شیزہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ہمارا قیمہ ہی بنا دے گا۔ میں نے کہا اسد کیا کروں، تم سے میری نظر ہٹتی ہی نہیں۔ اور میں نے پوچھا اسد آج یہاں رہو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا شیزہ اگر تم کہو تو آج رات رک ہی جاتا ہوں، تم آنا رات کو، اچھے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آج رات تم رک جاؤ، میں سب کو سلا کر تم سے ملنے آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی، کیونکہ کھانا بھی تو بنانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھائی بھی بازار سے واپس آ گیا اور میں نے اسے پلان کا کامیاب ہونے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا۔ بھائی جا کر اسد کے پاس بیٹھ گیا اور اسد سے کہا یار ایک بات پوچھو، سچ بتاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں یار میں تم سے کیا چھپا سکتا ہوں۔ تو بھائی نے اسد سے کہا کیا تم میری باجی شیزہ سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ بات کو گھمانے لگا۔ بھائی نے کہا دیکھ یار اسد، میری باجی میرے آگے کچھ بھی نہیں چھپاتی، میں جو بھی بات ہوتی ہے سیدھا آ کر مجھے بتاتی ہے، تم کیوں نہیں مان رہے؟ باجی نے سب بتا دیا ہے مجھے اور میں بہت خوش ہوں کہ تم جیسے اچھے دوست کے گھر میری باجی کی شادی ہو۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یار دراصل بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن دوست ہونے کے ناطے ہمت نہیں ہو رہی تھی، یہ تو نے پوچھ کر میری پرابلم سولو کر دی۔ بھائی کہنے لگا اسد مجھے تمہارے رشتے سے کوئی انکار نہیں، لیکن میں اور باجی ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑے ہیں، باجی جب بھی گھر آنا چاہے گی تم نہیں روکو گے،
اور میں بھی اپنی باجی کے گھر آتا رہوں گا۔ اگر تم یہ باتیں برداشت کر سکو تو میں اپنی باجی شادی تم سے کراؤں گا، ورنہ نہیں، کیونکہ میں اپنی باجی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اسد کہنے لگا یار تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے روکا ہے کہ تم نے آؤ؟ ارے بھائی تمہاری بہن ہے، جب دل کرے لے جانا اور جب دل کرے یہاں بھی ساتھ رہ جانا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی نے کہا چلو اسد بھائی کھانا کھاؤ اور یہیں سو جاؤ، اور کل صبح جلدی گھر چلے جانا۔ اپنی امی ابو کو میرے بابا کے پاس رشتے کے لیے بھیج دینا، یہ نہ ہو کہ بابا شیزہ باجی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں۔ تم بھیجنا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ اور میں کھانا لے کر آ گئی۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور بھائی نے کہا شیزہ تم آؤ ذرا میرے دوسرے کمرے کی صفائی کر کے مجھے بستر لگا دو، یہ سونا ہے مجھے، یہاں پر اسد آج سوئے گا۔ میں دوسرے کمرے میں صفائی کرنے لگی تو بھائی نے پیچھے سے آ کر زور سے دبوچ لیا اور کہنے لگا شیزہ باجی بڑا عرصہ گزر گیا تم سے ملے ہوئے، اب تو گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی بس آج رات کی تو بات ہے، کل پھر ہم ساتھ ہوں گے، آج اسد کو تو اپنے جال میں اتارنے دو بھائی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے باجی اب تم جاؤ، میں سونے لگا ہوں، اور ہاں خیال سے ابو ہی نہ دیکھ لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم فکر نہ کرو، اور میں سیدھا ابو کے کمرے کی طرف گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ابو امی نیند تھے، اور میں سیدھا اسد کے پاس پہنچ گئی۔ اسد تو جیسے انتظار میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ سب سو گئے؟ میں نے کہا جی سب سلا کر آئی ہوں۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گہری سوچوں میں گم ہو گئے۔ اسد بس مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا، اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا شیزہ اگر بات کہوں برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کہا نہیں اسد، عزا کیا آج ہم کام کریں۔ یہ بات سن کر میں نے شرم سے منہ ایک طرف کر لیا اور اسے کہا اسد جیسے کہو۔ تو بہت ساری باتیں کرنے بعد اسد کام سے فارغ ہوا تو میں کافی تھک چکی تھی، کیونکہ اسد تو بھائی سے بھی اچھا کام کرتا تھا اور بہت دیر تک کرتا تھا۔ اس کی یہ خوبی مجھے بہت پسند آئی اور میں بھی اسے بہت پسند آئی۔ اب اسد کہنے لگا شیزہ بس کسی طرح بھی کر کے اپنی امی ابو کو رشتے کے لیے راضی کرنا۔ میں نے کہا اسد تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں نے اسد سے کہا ابھی تم بھی آرام کرو اور مجھے بھی نیند آئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شیزہ تم جا کر سو جاؤ۔ میں کہاں سونے والی تھی، میں نے یہ خوشخبری بھائی کو سنانی تھی، اور میں بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ بھائی نیند میں تھا، میں نے بھائی کو جگایا اور سب حال سنایا تو بھائی بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا شیزہ باجی اب اسد کی بہن کو پٹانا ہے، کیونکہ میں اپنی باجی کا بدلہ تو لوں گا۔ میں نے اسے پیار سے تھپڑ مارا، بہت شیطان ہو بھائی، اب یہ کام تو ہو گئے۔ اب باری تھی اسد کی بہن کی، کیونکہ وہ بھی بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں۔ بھائی تو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت پہلے سے تیار تھا۔ سب کے کام ہو گئے تھے، بس اب بھائی اور گلابوں کا کام ہونا باقی تھا۔ پھر میں نے کہا بھائی اب تم ناراض نہیں ہونا، اب میں بہت تھک چکی ہوں، تمہیں پتہ تو ہے وہ پہلی دفعہ آیا تھا، کس طرح سے کام کیا ہوگا۔ بھائی نے کہا ہاں باجی مجھے پتہ چل چکا ہے، میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تم جا کر آرام کرو، اور کل تو پکا ہی۔ میں نے کہا ہاں بھائی کل پکا، جیسے تمہارا دل چاہے ویسے۔ ناظرین امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور